وہاں کے مقامی رکن بلدیہ بہترین ایکٹیو، بھاگتے رہتی ہے، دوڑتے رہتی ہے بیچاری، وہاں پر 15 لوگ بھی نہیں تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم ٹیسٹنگ نہیں کروائیں گے تو کیسے ہم اس وائرس کا مقابلہ کریں گے؟ اور اگر عوام کو سمجھائیے، اگر کوئی بہت سے لوگوں سے میں ملاقات کیا، کل ایک مقام پر میں رکا تھا، بہت سے نوجوان کھڑے ہوئے تھے، میں نے رک کر کہا کہ بھائی السلام علیکم، ذرا ماسک واسک پہنو، وائرس چل رہا۔ تو بولے ارے صاحب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے قریب کہاں تھا۔ میرے بھائی یاد رکھیے، جو اس طرح کی باتیں کرتے انہی کا پیچھا کرتا ہے انہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو فقیر ملا خبرستان جائیے۔ میں تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم سے کہنے والا ہوں کہ فقیر ملا خبرستان کے ایک ویڈیو بنا کر ڈالنا چاہیے کہ وہاں پر 2.5 مہینے میں کتنے لوگوں کی تدفین ہوئی، صرف کووڈ پیشنٹس کی۔ حماقت مت کریے، نہ اس کو یہ سمجھیے کچھ نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نہیں چاہا کچھ نہیں ہونے والا ہے، مگر اللہ نے ہم کو دماغ دیا، اللہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی۔ اپنی جان کی حفاظت کریے، اپنا تحفظ کریے۔ ایک اور بات جو میں تمام اراکین بلدیہ کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں اتنی وہاں پر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی بہت سے مساجد میں، اور لوگ پہلے کی طرح کھندے سے کھندا ملا کر کئی مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے وائرس بڑھے گا، اس سے لوگ بیمار ہوں گے، اس سے ہمارے بزرگ کا انتقال ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مساجد کے ذمہ داروں کو بتائیں کہ جمعے کے دن آپ لوگ مسجد کے کارپیٹ سے بہت سی جگہ الحمدللہ نکالے جا چکے ہیں، پتھر پر پڑھیے اور دور دور رہ کر پڑھیے۔ یہ پھر گھس کر جا کر وضو کا انتظام نہیں ہونا، وضو کا انتظام کروا دیں۔ بیت الخلاء بند ہونا چاہیے، بعض جگہ بیت الخلاء کھل چکا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ذمہ داری مجلس کے اراکین بلدیہ کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، لوگوں کو سمجھائیں، اور اچھے طریقے سے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے آداب کے دائرے میں رہ کر پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ عوام کو سمجھائیے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کو۔ اور اگر آپ کے وارڈ میں، آپ کے محلے میں جو کووڈ کے پیشنٹس تھے، جن کو سمٹمز تھے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو صحت دے دی، ان کو وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو ان کو ترغیب کریے کہ ذرا جا کر آپ اپنا پلاسما دیجیے، اپنا خون دیجیے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو شفا دے دی، قدرت نے آپ کی جان کو بچایا، تو قدرت نے آپ کے جسم میں ایک دوا کو بھی پیدا کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پلاسما سے جو لوگ آج بیمار ہیں، جو لوگ آج موت کے قریب جا رہے ہیں، ان کو ہم بچا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی صاحب یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ہمارے مختلف وارڈوں میں ہم کیسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اسپتال کیسے پہنچائیں، مگر یہ بھی اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی قائد مقننہ اور اراکین اسمبلی کی بہترین نمائندگی پر اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ہم نے تلنگانہ کی حکومت سے یہ نمائندگی کی، اور جا کر پورا پریشر لگا کر ہم نے وہ 30 ایکڑ زمین کو قبرستان کے لیے حاصل کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جو لوگ کا انتقال ہو رہا ہے، جن کی کووڈ اس وائرس سے ان کی موت ہو رہی ہے، ان کو آسانی کے ساتھ اس فقیر ملا کے قبرستان میں، جہاں پر ہمارے احمد سعدی صاحب اور وہاں کا جو بچہ ہے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ بعض قبرستانوں میں بعض لوگوں کو وہم ہے، غلط ہے کہ نہیں وہاں پہ کووڈ پیشنٹس کی تدفین کے بعد اس کا کچھ پھیل سکتا ہے۔ سر کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ اور ایک بات، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کے وارڈ میں، اور اسپتال میں کسی کی علاج نہیں مل رہی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کسی کا انتقال ہوتا ہے
ان کو متعلقہ جہاں گھر ہے ان کا وہاں کے پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کو SI کو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، اور وہ پھر GHMC کے ذمہ داروں کو بتاتے ہیں، اور اس مرنے والے یا مرحوم کے خاندان کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ایک تو انتقال کی خبر، اور دوسرا کہ ہم فلاں قبرستان میں یا فلاں شمشان گھاٹ میں یا جو بھی ان کے مذہبی جو جگہ ہے جہاں پر آخری رسومات انجام دیے جاتے وہاں پر یہ آخری رسومات انجام دیے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں بتانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز، کل ایک حسین علم کا ایک ہماری ایک رہنے والی ایک بہن کا بیٹی کا انتقال ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا کہ نہیں ہماری بیٹی کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وہیں پر بیچاری بچی کی لاش تھی۔ تو ذرا پوری تحقیقات کر لیجئے، آپ مجلس کے ذمہ داروں کو بتائیے، ہم معلوم کر کے آپ کو دیں گے۔ اور یہ گورنمنٹ کی ہاسپٹلوں کے تعلق سے کہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، ارے بھائی اگر آپ کو سیاسی مخالفت کرنا ہے تو کریے ضرور آپ، مگر ایک غریب کہاں جائے گا بتائیے؟ آپ کریں گے کیا علاج؟ گاندھی ہاسپٹل میں ایک ویڈیو نکلا آج سے تھوڑے دن پہلے، کیا بتایا گیا کہ لفٹ کے سامنے پورا PPE کٹ پہن کر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو موصوف تھے، یہ صاحب جو لے رہے ہیں، آپ پیشنٹ ہیں کیا؟ آپ کا علاج نہیں ہو رہا کیا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ پیشنٹ نہیں تھے بلکہ وہ صاف صفائی کرنے والے تھے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں مان رہا ہوں کمزوریاں دور کرنا ہے، مگر آپ کو معلوم کہ پچھلے 2-2.5 مہینوں میں کتنے کووڈ کے پیشنٹس کا ڈائلیسس ہوا وہاں پر؟ پوچھئے آپ، ہمارے کئی مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران مجھ سے بات کیے۔ چیسٹ ہاسپٹل کا سپرنٹینڈنٹ کووڈ پیشنٹس کو دیکھتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ بیوی ان کی گاندھی میں کووڈ پیشنٹس کا علاج کرتی ہے، ان کی بیٹی گاندھی میں ہاؤس سرجن ہے، عثمانیہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بیچارے کووڈ ہو گیا۔ تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم کو بھی الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے۔ یقیناً میں یہ بات بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اطمینان اور بڑے فخر کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا پورے شہر حیدرآباد میں، الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کسی بھی سیاسی پارٹی نے جس طریقے سے کام کرنا تھا وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا۔ یقیناً میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ہم نے تمام کو فوڈ کٹ نہیں پہنچائے، مگر مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین زمین پر تھے، عوام کے درمیان میں تھے، اور آج بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھے مجلس کے MLA، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ جو مخالفین جو آج کل صرف فیس بک پر ایک ویڈیو ڈالتے، ان کا کام صرف فیس بک پر ہے۔ یہ فیس بک پر شعبدے بازی سے کام نہیں ہوتا، زمین پر بھی کام کرنا پڑتا، اور کام کر کے فیس بک پہ ہم ڈالتے۔ یہ فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم زمین پر کام کر کے یہ بتاتے عوام کو دیکھو ہم نے یہ کام کیا۔ اور الحمدللہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد کے ان تمام دیگر تنظیم کے ذمہ داروں کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان تمام نے سب نے پوروں نے کوشش کی اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ